إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم بزرگ دوستو، اس سے پہلی مجلس میں ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے دو طرح کے علماء کرام کو پیدا فرمایا۔ ایک وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے الفاظ کو جمع کیا اور ان کی حفاظت کا کام کیا، اور دوسرے وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے جو مسائل نکلتے تھے ان مسائل کو امت تک پہنچایا اور اس کی حفاظت کی۔ جنہوں نے الفاظ کی حفاظت کی ان کو محدثین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ محدثین، جو حدیثوں کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو حدیثوں سے مسائل نکالتے ہیں ان کو فقہا اور ائمہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فقہا اور ائمہ۔ اس کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، اور یہ مثال بہت پرانی ہے، مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل لائن میں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوائیاں فروخت کرتے ہیں، میڈیکل سٹور والے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو باقاعدہ ان دوائیوں کی تشخیص کرتے ہیں، باقاعدہ ان دوائیوں کو لکھ کر مریضوں کو دیتے ہیں، جن کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو جو میڈیکل سٹور والے ہوتے ہیں ان کے پاس دوائیوں کا ذخیرہ ہوتا ہے، کم بخار کے لیے کم پاور کی دوا بھی ہوتی ہے، زیادہ پاور کی دوا بھی ہوتی ہے، ڈائبٹیز والوں کو کون سی دینا ہے اور دیگر امراض والوں کو کون سی دینا ہے، پورا ایک ذخیرہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر کے پاس دوائیاں بظاہر کچھ نہیں ہوتی ہے، اس کے ڈسپنسری میں دوائیوں کی دکان نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کون سے مریض کو کیسی دوا دینا چاہیے، کون سی پاور کی دینا چاہیے۔ چنانچہ ان دوائیوں کا ذخیرہ رکھنے والے ایسے ہیں جیسے کہ محدثین، کہ ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ ہر طرح کی حدیثیں ان کے پاس ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، حسن بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، متواتر بھی ہوتی ہے، اور جو ہے مرسل بھی ہوتی ہے، موضوع بھی ہوتی ہے، مختلف قسم کے احادیث ان کے پاس ہوتی ہے۔ البتہ فلاں مسئلہ پیش آیا، مثال کے طور پر آدمی کو نماز پڑھنا ہے یا وضو کرنا ہے، تو وضو کرتے وقت قرآن کی کون سی آیت پر عمل ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث پر عمل کیا جائے گا، یہ فقہا اور ائمہ بتاتے ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹرز یہ دوائیوں کی دکان میں سے سینکڑوں دوائیوں میں سے کسی ایک دوا کو تجویز کرتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے فقہا کی اور محدثین کی، اور یہ مثال بہت پرانی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث ہے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، محدث جو الفاظ حدیث کی حفاظت کرتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اماموں میں سے ہیں، فقہا میں سے ہیں، ان سے کہا تھا کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، کہ ہم تو میڈیکل سٹور والے ہیں، کہ ہم حدیثوں کے الفاظ اپنے پاس رکھتے ہیں، ہر طرح کی حدیثیں اپنے پاس رکھتے ہیں، اور آپ جو ہے یہ ڈاکٹرز ہیں کہ امت کو کس وقت میں کون سے مسئلے کی ضرورت ہے اور کس حدیث پر عمل کرانا ہے یہ آپ لوگ تجویز کرتے ہیں۔ تو یہ بہت پرانی مثال ہے۔ آج کل کے اعتبار سے ایک اور مثال کہ ہمیں کوئی عمارت بنانا ہے، مسجد تعمیر کرنا ہے، مدرسہ تعمیر کرنا ہے، اپنے گھر کو تعمیر کرنا ہے، تو ایک تو ہے اس گھر کو لگنے کے والے جو مٹیریل ہے، ریت ہے، لوہا ہے اور پتھر ہے، سیمنٹ ہے، یہ سارا مٹیریل ہے، ایک اس مٹیریل کو سپلائی کرنے والے ہیں، اور ایک وہ انجینئر یا وہ لوگ ماہر حضرات ہیں جو ان مٹیریل کو صحیح جگہ پر لگانے والے ہیں، کہ اینٹ اتنا ہی لگے گی یہاں پر، اس میں اتنا ہی سیمنٹ ڈالا جائے گا، اس میں اتنی ہی ریتی مکس کی جائے گی، کہ یہ ایک مستقل فن ہے۔ تو لہٰذا محدثین کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ بلڈنگ کا مٹیریل سپلائی کرنے والے ہیں، ہر طرح کا مٹیریل ان کے پاس، ہر طرح کی حدیثیں ان کے پاس، اور بلڈنگ خوبصورت عمارت بنانے والے وہ بلڈرز ہیں اور وہ انجینئرز ہیں جو ان مٹیریل کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں، صحیح مکسنگ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، تب جا کے مضبوط اور خوبصورت عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی شریعت کی خوبصورت اور مضبوط عمارت جو تعمیر ہوتی ہے وہ محدثین کی قربانیوں کے ذریعے اور فقہائے کرام کے اجتہاد اور ان کی قربانیوں کے ذریعے سے یہ شریعت کی ایک خوبصورت